بادشاہ کے دربار میں چلے گئے. بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ تو اگر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں ورنہ تو مجھے مار نہیں سکتا. کہتا ہے ایک مچان بنا دے بڑا سا, اپنی ساری امت جو تمہاری ہے اس کو اکٹھا کر, اس کو اکٹھا کر, میں طریقہ بتاؤں گا کہ مجھے تو نے تیر مارنا ہے تو میں مروں گا ورنہ نہیں مر سکتا. اب وہ خود کا حملہ کر رہا ہے نا. اب کہتا ہے لوگ اکٹھے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ مچان پر ہے, اس کا ترکش ہے, اپنے ترکش میں سے تیر دیتا. بادشاہ کو کہتا ہے یہ لفظ اونچی آواز میں بول کہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر اس کو میں تیر مارتا ہوں. بادشاہ دشمن ہے, اس کا قاتل ہے, اس کو قتل کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا. ایک دعوت ہے, دعوت, ساری مخلوق کھڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ تو یہ لفظ کیا ہے کہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر اس پر تیر چلاتا ہوں. بسم اللہ کہتے ہیں نا, اللہ کا نام, اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ, ساتھ اللہ کے نام سے میں اس پر تیر چلاتا ہوں, یہ معنی بنتا ہے اس کا. اب لوگ سن رہے ہیں, لوگ تو اس کو رب مانتے ہیں. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں تو وہ لڑکے کی شارگ میں لگتا ہے شہید ہو جاتا ہے. ساری جتنے لوگ ہیں سب پر دعوت پہنچی. اس نے بولا یہ جھوٹا رب, اس لڑکے کا رب سچا, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ تو تھا, اب وہ مرتے ہوئے بھی دعوت دے گیا. یہاں تو ہے نا کنویں میں 5 سال لڑ گیا, 16 سال کنویں الٹا لٹک گئے تھے, ولی بن گیا, تاگے نہ لپکیا گیا. یہ ہے ولایت کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں, صرف اللہ کے لیے جان دے دی. اور پھر قصہ نہیں سنا رہا, کسی بابے کا خواب نہیں سنا رہا. یہ سورہ بروج کی تفسیر ہے یہ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے جس نے اس لڑکے کے رب کا نام لیا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا. اب ساری مخلوق اس کا نام لے رہی ہے, اور اتنا ایمان ہے کہ اس نے مخلوق کو ڈرانے کے لیے بڑے بڑے گھڑے کھدوا دیے, اس میں آگ جلوا دی, اس میں آگ جلوا دی. دنیا میں 3 بچے پیدا ہوتے ہی بولے ہیں. دنیا میں 3 بچے جیسے ہی پیدا ہوئے انہوں نے گفتگو کی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام, ایک وہ جو اللہ کا ولی تھا اور جس کو ماں نے اتنا کہہ دیا تھا کہ جا تو کسی بری عورت دی. وہ بعد میں قصہ کبھی میں سناؤں گا آپ کو کہ والدین کی قدر کیا ہے, والدین کی قیمت کیا ہے. تو تیسرا یہ بچہ, جب لوگوں نے کہا تم کیا ہمیں ڈالو گے, ہم اس اللہ کے لیے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. لوگ بھاگ رہے ہیں. ایک بی بی کو بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی گود میں ہے. راستے میں وہ دل میں آتا ہے کہ میرا قصور ہے نا, اس میرے پیارے بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کو میں آگ میں ڈالوں. تو وہ بچہ دودھ پیتا پیتا چھوڑ کے کہتا ہے ماں جی اس اللہ کے لیے بہت کچھ قربان. یہ ہے توحید, یہ ہے توحید. جب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, سب سے پہلے جب آپ کسی جاتے ہو کسی جگہ پر علاج کے لیے, اس قسم کے علاج کے لیے, سب سے پہلے وہ آپ کا یقین اللہ سے توڑ کے اپنے اوپر لاتا ہے. تمہیں پہلے شوبدہ دکھائے گا کوئی, کبوتر نکال دیا, تیرے رومال سے تعویذ نکال دیے, ایسا ہے نا. تیرا کس پر یقین رہا؟ اس کائنات کے مالک کو پیدا, جس نے پیدا کیا مالک نے, اس پر یا اس پر کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. یا تو بیٹھا تیرے میں سے ایک آدھ بندے کو بولا, اس کا ذہن میں جو باتیں ہیں اس کا ماضی بتا دیا صحیح سے. یہ بھی جادوگری ہے جس کو تم ولایت مانتے ہو نا. یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں ہانگ کانگ میں بھی, انڈیا میں بھی, جو تمہیں دیکھتے ہوئے تمہارا 100% سارا ماضی بتا سکتے ہیں. 100%
کسی بات کا تم انکار نہیں کر، یہ شیطانیت ہے، اور تمہارا ایمان اس پہ چلا گیا، ختم۔ جب دعا مانگو خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، نہیں عربی آتی، پنجابی میں اس کو آتی ہے میرے رب کو، پشتو آتی ہے، اردو آتی ہے، ساری زبانیں آتی ہیں، 2 نفل پڑھو۔ وہ کہہ رہا نا، تو وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، ذلیل و عزت چاہتے ہو، بے اولاد و اولاد چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، تو 2 کام کرنے ہیں، 2، نہ طویل نہ پیر، نہ کوئی قلت، نہ کوئی چلت، نہ کوئی کچھ اور۔ تیرے گھر میں نفل زیادہ اجر ہے، مسجد سے زیادہ اجر گھر میں نوافل پڑھنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نفل اور قرآن پڑھا کرو، فرض مسجد میں پڑھو۔ اللہ کے نبی 2 نفر ظہر کے حجرے میں پڑھتے ہیں، 7 حجرہ ہے، 30x30 کی مسجد ہے، بیچ میں نکلتا ہے ساتھ ہی، جہاں آپ کی قبر مبارک، وہ حجرہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی کمرے میں آپ کی قبر بنی، وہاں سے کتنی دیر لگتی، پھر بھی 2 نفر پڑھتے۔ یہ امت کے لیے رہنمائی ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ تو 2 کا یقین جانے، سجدوں کی مار ہوتی ہے 2 سجدوں کی، وہ تو تیرے آنسو نکلنے کا انتظار کر رہا ہے کہ اندر سے، کیونکہ اوپر سے پھپڑا۔ ہاں دعا میں بھی اللہ نے کہا، دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا دے، اللہ تیری قبول کر لے گا۔ دعا میں کتنا زبردست دعا کا، اور میں دعا اس سے کرواتا ہوں جس کو مال کھلا رہا ہوں۔ ادھر نوٹ دیتا ہے مولوی صاحب، دعا کرانے چلے ہیں جی، تو تیرا اللہ کے ساتھ کیا بگاڑ؟ اللہ تیرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، تو اللہ سے لڑا ہوا ہے، تو نے اس کی نافرمانی کی ہے، وہ تو تجھ سے نہیں لڑتا، وہ تو تیری رگ حجات کے قریب ہے، وہ تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب لوگ تجھ سے پوچھیں تیرا اللہ کہاں ہے، ان کو بہت تیرا اللہ قریب ہے، کتنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور جب تم دعائیں مانگتے ہو، کس کو کہا ہے کہ اسپیشل کسی کو کہا ہے، کسی خاص کو کہا ہے؟ وہ چونٹی کیا تھی؟ ولی اللہ تھی، اس نے مانگی دعا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا ہی نہیں مانگی کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، بارش برسی۔ اللہ تو ساری مخلوق کا رب ہے، وہ تو کافروں کو تم سے زیادہ بہتر دے رہا ہے، تو پھر میں دعا کیوں نہ مانگوں؟ ہاں اسی آیت میں کہتا ہے اللہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو۔ اب جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں میں بڑا ہو جاتا ہوں، لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، معاشرہ، سوسائٹی، دفتر والے کیا کہیں گے؟ یہی ہے نا۔ تو کس کو رب کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیتیں سنتے ہیں عدی بن حاتم، نئے مسلمان ہوتے ہیں عیسائیوں سے، یہ آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اس پر مناظرہ کریں، یہ غلط کہہ رہا ہے اللہ۔ ہم تو قرآن کی آیتوں پر بھی مناظرے کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سورہ توبہ کی آیتیں جب یہ اتری نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ اپنے پیروں اور اپنے علماء کو اپنا رب مانتے تھے، تو ہم تو نہیں مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا عدی، کیا جب جو تمہارے علماء اور پیر تمہیں کہہ دیتے تھے حلال، تم اس کو بغیر تحقیق کے حلال مانتے تھے؟ جو کہہ دیتے تھے حرام، تم اس کو بغیر تحقیق کے حرام مانتے تھے؟ تو اسی کو تو ہے رب ماننا۔ تحقیق کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے نا۔ سونا تو پیو بھی دے کے چلا جائے نا، ایک ڈلی پاویں کلو دی، ہاں جی، بالت دے جائے نا سونا، تو پھر بھی دل میں آتا ہے یار ابے نے کوئی چکر نہ دے گیا ہوئے، سنیارن چیک کروا لینے ہیں، کدھر جیلی نہ ہوئے۔ تو دین کے معاملے میں جو سلفی کہتا ہے وہ تم مان لو، پوچھو نا، تحقیق کرو نا، پھر سمجھ آئے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا یہ جو علماء سو تمہیں فراڈ سے اپنے آپ کو انہوں نے خدا بنوایا ہوا ہے،
جو نہیں جی جو سرکار آکھیا وہی بات سچ ہے. اب تو نعوذ باللہ ایسی سی قوالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنا بردبار ہے میرا رب. ایک کسی نے مجھے کلپ بھیجا, وہ قوال بدبخت کہہ رہا ہے, کہتا ہے اوے لوکاں دا رب تے لکیا ہے, میرا رب تے ہے بیٹھا ہے. اس طرح کے وہ بول رہا ہے. وہ بابا بیٹھا ہوا ہے ننگیا, اس کے بال جو ہیں بڑے ہوئے ہیں, جمعیں پری ہوں گی اس کو, اس ایسے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کی اشارہ کرتا میرا رب تے ہوئے لوکاں دا رب. نعوذ باللہ اتنا بڑا کفر, کسی کو حیا نہیں کہ یہ کتنی بے ادبی کر رہا ہے رب کی. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں جج کے سامنے یا کسی کے سامنے بولوں, اس کی افسری کو چیلنج کروں کہ وہ منو مینو منو, تو کہ میرا حال ہو سی چھوڑیں گے مجھے؟ وہ انہیں چیف جسٹس ہونے کا دعویٰ کر دیتا. تو جو چاہے مرضی رب کا دعویٰ کرے, میرے کان پر جو نہیں, جو چاہے میرے نبی کو برا بلا کہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائی دعا مانگو, اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے, اللہ کا انعام ہے. تو اللہ سے مانگا کریں, اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی پریشانیاں دور کر دے. میرے بھائی تہجد کے وقت اٹھیں, 2 نفل پڑھیں, روئیں پنجابی میں, اپنا اعتراف کریں. اس نے یہ نہیں بولا لوگوں میں اٹھ کر کہو, لوگوں میں انج گناہ گار ہیں تے انج نا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, چپکے چپکے اور تما سے. اور چپکے کون؟ میں اس کو لاڈلی عبادت کہتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, رات کو فجر سے پہلے اللہ توفیق دے. اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. تو آدمی پھر اس سے پھپڑے لاندا ہے, کدھر کچھ کہندا ہے, کدے کچھ کہندا ہے. انہیں کسی نے بھی نہیں کہنا, انہیں یہ بھی نہیں کہنا چل ہن کیوں آ گیا 80 سال سارے معاملات کر کے تے اج میرے کو آ گیا. وہ جب بھی تو اس کے پاس جائے گا وہ خوش ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے, اس کو صاف, کیونکہ وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کیا ہے, یہ کیا لے کر آیا ہے. اس تک خون تو نہیں پہنچتا, گوشت تو نہیں پہنچتا نا. تو 10 لاکھ دا ویڑا کر لے, وہ تیرا تقوی دیکھے گا. وہ تیری صرف اسی میں قبولیت ہے کہ تو نے لوگوں کے دکھانے کے لیے اس ویڑے کو کیا ہے کہ فلاں چودھری نے 10 لاکھ 8 ہزار لیتا تھا, میں 10 لاکھ کراں گا. تجھے کچھ نہیں ملے گا. تو کسی کے جنازے کے لیے اس نیت سے جائے کہ لوگ کیا کہیں گے, یار اس نے جنازہ نہیں پڑھا فلاں دا, تجھے کچھ نہیں ملے گا. تو اس نیت سے جائے کہ میں جا رہا ہوں, میرا وہ بہن بھائی وہ مستحق ہے اس وقت دعا کا, میں جا کر اس کے لیے دعا مانگوں, دعائے مغفرت مانگوں. تجھے دیکھنا تو ہے لوگوں نے. تو اللہ پھر تمہیں 1 قرات سونا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. کتنا؟ تو قرات کا پوچھا یا رسول اللہ اس کا حجم کتنا, اس کا وزن کتنا؟ آپ نے فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر. 10-11 کلومیٹر بڑا ہے یہ احد, جس نے دیکھا ہوا ہے. اور بڑا, بہت بڑا ہے پہاڑ. ٹھیک ہے. سونا کیا 1 تولہ نہیں دیتا جاندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 تولہ یعنی کہ 1 قرات سونا. 2 قرات کرنی ہے تو پھر اس کو دفنا کر اس کی قبر پر دعا کرنی, پھر 2 قرات سونا. اور عمل کیا؟ صرف تیری نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. اگر تیری نیت یہ ہے کہ میں تو یار نہ لیڈر ہے نہ لوکاں میں ووٹ, میرا تو ہے سن ووٹر, تو یار جنازے جانا ضروری ہے. مجھے ایک لیڈر کہنے لگا, اللہ ہم سب کو سمجھ دے, ہم میں بڑی کمیوں کو دیں. کہتا جی نماز جنازہ سے بھی وضو ہوتا ہے. لیڈر تمہارے اوپر حکومت کرنے والے, کہتا ہے نماز جنازے میں بھی ہوتا ہے اپنا وضو. میں کہ جی نماز نہیں پڑھنی. کہتا میں تو جس طرح ہوتا ہے کھلو جانا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں ظالموں سے بچائے. لا یتسلون علینا, اس طرح کی دعا ہے کہ اللہ جو ہم پر وہ مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے, نہ مخفی میں نہ ظاہری میں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دیں گے. اب اللہ سے ضد لگائے. ہاں جی, وہ یہ نہیں بولے گا تو اینا گناہ گار ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کہتا ہے سورہ فرقان 70 نمبر آیت ہے, اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی, اس میں عمر نہیں بتائی کہ 12 سال دا آئے گا تے نہیں, 100 سال دا آئے گا تے نہیں, نہ
جس نے توبہ کی اور عمل صالح کی ہے اور مجھ پر ایمان لایا، میں اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ گناہ بھی، یہ اللہ کا وعدہ۔ جاؤ سورہ فرقان 70 نمبر آیت پڑھ لینا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عظیم الباس ربنا